ہمارے پاس جس طریقے سے ورڈ کے اندر ہم لوگ آج کی کلاس میں یہ کرتے ہیں کہ اس کو اسکپ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک فائل ہے جو کہ لاسٹ ویک میں نے آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور بھی دے دوں. مائکروسافٹ ورڈ 2007 کے میں نے آپ کو پریکٹیکل نوٹس دیے. ان نوٹس کے اندر اگر کوئی ایشو ہو, کوئی مسئلہ ہو, مزید ڈیٹیلز بھی ہیں, کچھ چیزیں اگر ہم سے رہ بھی گئی ہو پریکٹیکل ورک کے دوران, تو آپ اس میں سے ہیلپ لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ کافی ان ڈیپتھ نوٹس ہیں. تو یہ آپ کے سیکھنے کے لیے, بیکاز پریکٹیکل ورک آپ کا اس وقت جو ہے آپ لوگوں نے خود کرنا ہے گھروں میں بیٹھ کے, لیکن اسٹل کچھ اسٹوڈنٹس کو پرابلم بھی فیس ہو رہا ہے. ان کے پاس کمپیوٹر اگر نہیں ہے یا لیپ ٹاپ نہیں ہے گھر میں, تو وہ پریکٹیکل کا ایشو ان کو آ رہا ہے. تو اس لیے میں نے ویڈیو میں اور ان جو نوٹس میں آپ کو ورڈ جو ہے اس کو سکھا رہا ہوں, تاکہ اگر کوئی ایشو ہو بھی تو آپ دیکھ کے کم از کم سیکھیں. بیکاز موبائل میں کا جو آفس ہے, موبائل میں جو آفس ہے اور جو لیپ ٹاپ میں ہے, اس میں کافی فرق ہوتا ہے مینیوز میں. سو موبائل میں تو تھوڑے سے کاموں کے لیے ہوتا ہے, اسی لیے اسٹوڈنٹس کو ایشو اگر آئے گا تو اس لیے میں نے دیکھیں ان میں وتھ پکچرز جو ہیں تمام چیزوں کو ایڈ کیا ہوا ہے تاکہ آپ دیکھ لیں. مین اس کو جو آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم پڑے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا, اور اگر کوئی چیزیں آپ سے رہ گئی ہیں تو آپ کو کم از کم آتی ہوں. یہ نوٹس کو آپ نے یاد کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے سمجھنے کے لیے, بیکاز یہ پریکٹیکل ورک ہے. اس میں جو چیز مین فوکس کرنی ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. تو ہاؤ ٹو سیو دا ڈاکومنٹ, ہاؤ ٹو اوپن دی نیو ڈاکومنٹ, ہاؤ ٹو میک اے نیو ڈاکومنٹ, ہاؤ ٹو اوپن دی ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ, شارٹ کٹ کیز, یہ آپ نے اس میں جو ہے یاد رکھنی ہے. اور یہ آپ کے لیے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے. باقی جو پریکٹیکل ورک ہے وہ آپ کو جو میں اسائنمنٹس میں دے رہا ہوں, آپ نے ادھر اس کا پریکٹیکل ورک شو کرنا ہے. اور یہ جو تھیوری ہے اس سے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, جسٹ فار یور انفارمیشن اینڈ نالج کے لیے. سو آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ضرور ہے تاکہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس چیز کو کیا کہتے ہیں. ہم لوگوں نے مختلف مینیوز پڑھ لیے تھے, جس طریقے سے ہمارے نوٹس میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ آپ کے پاس کوئک ایکسیس ٹول بار جو کہ موجود ہے ونڈوز مائکروسافٹ آفس کا جو بٹن ہے یہ ہم نے پڑھ لیا. کرسر کیا تھا, ریبن اس ایریا کو کہتے ہیں. اس کے بعد یہ اسکرول بار ہے, اور یہاں پر یہ ہمارے پاس ویو چوائسز ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ہوم کا مینیو, انسرٹ کا مینیو لیا. مین اصل کے میں جو مینیو ہے وہ یہ ہے. ان مینیو میں مزید بھی اگر کوئی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ کو یوز کر سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے ورک کے اوپر کہ آپ لوگ کیا کریں. دین ہم لوگوں کے پاس اس کے بعد ریفرنسنگ کا ایک حاجت ہے, ریفرنسنگ اور میلنگ کا یہ ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ نے انویلپ کوئی فار ایگزامپل سینڈ کرنے کسی کو اور آپ چاہ رہے ہیں, یہ دیکھیں پریویو آپ کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ انویلپ اگر آپ پرنٹ کر رہے ہیں تو انویلپ میں آپ ڈیلیوری ایڈریس لکھ لیں. ڈیلیوری ایڈریس آپ جو بھی لکھ لیں, فار ایگزامپل کے طور پہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جانا چاہیے فار ایگزامپل کسی بھی اسٹوڈنٹ کو چلا جائے احمد. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کا ہم لوگ ادھر کانٹیکٹ نمبر لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کانٹیکٹ نمبر لکھ لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم اس کا جو ہے ایڈریس اس کا لکھتے ہیں کہ وہ کس اسٹریٹ میں رہتا ہے اور اس کا ہاؤس نمبر کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہاں سے جا رہا ہے, فار ایگزامپل کہ جو سے جا رہا ہے فرام میں, کہاں سے جا رہا ہے, فرام جا رہا ہے ایس انوار کی طرف سے جا رہے ہیں, اور میرا اپنا ایڈریس اور میرا اپنا سیل نمبر اس میں مینشن کروں گا. اور اس کے بعد میں اگر اس کو پرنٹ کروں گا تو یہ انویلپ کے اوپر اس طرح پرنٹ نکل آئے گا. تو یہ آپشنس آتے رہتے ہیں. اس میں پھر مختلف پراپرٹیز ہیں, ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں. کچھ آپشنس آپ کے پاس پرنٹر اویلیبل نہ ہو تو ایشوز بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے مختلف جو لیبلز ہیں ان کے بارے میں پھر اس میں بتاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹے موٹے آپشنس ہیں, اتنا زیادہ ان کا یوز نہیں ہے اور آپ اس وقت یوز نہیں کر رہے, لیکن انفارمیشن کے لیے پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر آپ ریسیمنٹ کی لسٹ بنا سکتے ہیں جن کو آپ نے ای میل کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کوئی آپ کا فرینڈ ہے, ٹائٹل رکھ لیں, اس کا نام آپ رکھ لیتے ہیں اسلم, اور اس کے بعد آپ نالاس خان لکھ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ لکھ لیتے ہیں ٹیب میں کمپنی نیم, فار ایگزامپل آپ لکھ لیتے ہیں پی ایس او. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لکھ لیتے ہیں ایڈریس, اس کا کچھ بھی ایڈریس لکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اس میں آپ نیو انٹری بنا دیں. اسی طریقے سے انٹریز بناتے رہیں اور فرینڈ لسٹ کو کریں, اور جن آپ نے اگر میل سیٹ کری ہو سب کو تو آپ اوکے کر سکتے ہیں. یہ ایک آپشن ہے جو مینولی طور پر کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے پاس جی میل, ہاٹ میل,
याहू मेल, इसके अलावा मुख्तलिफ ई मेल सर्वर इतने हैं और लोग अब व्हाट्सएप है कि वो ई मेल को इस तरह, लेकिन ऑफिशियली अगर आप करते हैं तो आपके पास जी मेल के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, तो आप वहाँ से ई मेल सेंड कर लेते हैं। तो ये सारा ये मेन्यू उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं मेलिंग के। इसी तरीके से रेफरेंस के बारे में ये है कि अगर आपने जो है जब आप एक डॉक्यूमेंट अपनी थीसिस लिख रहे होते हैं तो उसमें आप मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। जैसे आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है, कोई रेफरेंस कहीं से साइटेशन किया, तो उनके रेफरेंस के लिए ये मेन्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीखने की है वो दैट इज़ अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप अगर ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट है, फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट करूँ, मुझे इसमें स्टाइल है, ठीक है, ये मुख्तलिफ स्टाइल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल भी है और मैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता हूँ। ऑटोमेटिक का मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिक किस तरीके से। अब आपने ये कर लिया, ये ऐड हो गया, देखें एक खाना, ठीक है, इसके अंदर ये एंट्री ली और मैंने उसके बाद देखें फर्स्ट मेरा ये टॉपिक है, ओके। अब मैंने इन नोट्स को यूँ सेलेक्ट किया और मैंने इसको ऐड कर लिया टू लेवल नंबर 1। लेवल 1 की हेडिंग्स जो है उनको मैंने अलग कर दिया। अच्छा, अब ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट इन प्रैक्टिकल, अब इसको मैं कर लूँ लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 कर दूँ, ठीक है। लेवल 2 और लेवल 1 में आपको उससे बताता हूँ कि इसके बाद ये सारी हेडिंग लेवल 2 में अगर आ रही हैं, ठीक है, ये हेडिंग्स जो हमने ऊपर ये क्विक बार देखें, हम ये लेवल 2 में डाल रहे हैं इन सबको, ठीक है, लेवल 2 में हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बाकियों को भी हम इसको ऐड नहीं करते। इसी तरह इसके बाद हम इसको कहते हैं, हम ये फिर जो है लेवल 1 में आ गए, ठीक है, और उसके साथ जो है इसको भी आप कहते हैं आप लेवल 1 में आ गए, इसको आप लेवल 2 में कर दें, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये जो लेवल्स हैं, ये लेवल्स में आपको और भी, ये अब आपके पास आ गया लेवल 3, लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 में इसको भी डालें। लेवल 1 लेवल 2 के डिफरेंस में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, आप याद रखें, लेवल 1 में कुछ को हम डालें, कुछ को लेवल 2 में डालें, ठीक है। अब आखिर तक यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है, ये हमारी एक डॉक्यूमेंट है। इसी तरह आप जब अपना थीसिस बना रहे हो, मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, अब चैप्टर की जो हेडिंग है उसको आप लेवल 1 में डालेंगे और चैप्टर के अंदर जो हेडिंग्स हैं उनको आप जो है एक चैप्टर नंबर 1 पे उसको आप लेवल 2 में डालो और फिर लेवल 2 के अंदर लेवल 3 में भी डाल सकते हैं। फिर आप जब चैप्टर नंबर 2 आएगा फिर उसको चैप्टर नंबर, इसके बाद आप इसको अपडेट करेंगे टेबल को और अपडेट करेंगे एंटायर टेबल को, ओके, ये मैनुअल है। इसके अलावा ये जो होम स्क्रीन में हेडिंग्स है ना, ये भी आपके लिए, यह भी आपको मैंने ऑप्शन दिए हुए, आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी हेडिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ, अब देखिए ये जो हमने टेबल ऐड किया था, अब आए देखें ऊपर हुआ क्या है, ये देखें आपके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बन गए। देखिए हमने जो लेवल 1 के लिए याद हो, ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, ठीक है, अगर मैं इसको ज़रा जूम कर लूँ, ठीक है, इसको मैं मज़ीद जूम अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको 150 कर लेते हैं, ओके। अब देखें जो हमने लेवल 1 की एंट्रीज दी थी वो देखें आपके पास बता रहा है। अब देखें इसकी जो पेज नंबर है ये ऑटो होगा, आपने इंसर्ट पेज नंबर आपको मैंने सिखाया था, आपने पेज नंबर इंसर्ट किया हुआ है, ये इसमें ऑटो नंबर खुद ब खुद सेट हो गया। और हम जो साथ साथ यहाँ पर रेफरेंस में अपडेट कर रहे थे वो अपडेट कर रहा है। वो आपसे ये भी पूछेगा कि आप खाली पेज नंबर अपडेट करना चाहते हैं या हेडिंग इंटायर डॉक्यूमेंट, तो हमेशा इंटायर डॉक्यूमेंट करें तो आपको फ़ायदा देगा। इसी तरीके से देखें इनको हम सब ने फिर लेवल 2 की हेडिंग्स, तो ये समझे फॉर एग्जांपल अगर आपका चैप्टर 1 है, ये पहली हेडिंग है, तो ये उसकी सब हेडिंग्स हैं। फिर हमने देखें कीवर्ड्स, कीबोर्ड के यूजिंग कीबोर्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने उसको लेवल 1 था, तो ये देखें मेन हेडिंग आ गई कुछ उसकी सब, तो ये देखें आपको सारी। अब देखें अनडू चेंजेस है ना, ये लेवल 1 की हेडिंग है। अब आपको इधर मजीद समझाने के लिए 100% पे आ जाते हैं और अनडू चेंजेस के बारे में। अब हम इसको मजीद नीचे जाते हैं, हम पेज 10 तक आ गए थे, ठीक है, ओके। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ऐसा मेक अ हाइपरलिंक, ताकि हमें याद रहे हम क्या करें, ठीक है, रेफरेंस में गए और हम उसको कहते हैं ये लेवल 2 की हेडिंग है, ठीक है, और अपडेट कर देते हैं। अपडेट हम इंटायर टेबल को कर देते हैं, ओके, ओके कर दिया हम लोगों ने। अब ऊपर आप आ गए तो देखें ये जो है हाइपर मेक हाइपर लिंक, ये देखें इसकी सब हेडिंग बन गई, मेन हेडिंग नहीं बनी, ठीक है,
मेन हेडिंग वो बनेगी जो लेवल 1 के अंदर आएगी। तो ये ऐसा लेवल्स हैं जिससे आप कोर्स कंटेंट को टेबल ऑफ कंटेंट्स के जो पेज उसको है सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं फुट नोट में। आप कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं जैसे डाल देता हूँ बाय सैयद अनवार, मैं लिख लेता हूँ फुट नोट पे कि ये मैंने नोट्स को लिखा हुआ है, तो इससे ठीक है। नेक्स्ट फुट नोट के ऊपर जो है कुछ और अगर लिखना चाहें तो मैं लिख लेता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। ये भी इस तरीके से जो हो जाए, ठीक है। शो नोट्स करें तो ये आपको शो नोट्स कर लेगा, ठीक हो गया। हाँ, तो अच्छा इसमें इधर जो मैंने अगर इसको इंसर्ट कर दिया तो ये मुझे इधर भी नोट्स को दिखाएगा, ठीक हो गया। ये जो फुट नोट है वो आपको 1 का मतलब दिखाएगा कि आपका इधर क्या है। इधर जब आप आएंगे तो ये आपको बता देगा कि क्या इधर शो, देखिए इस पर क्लिक अगर ना करें लैपटॉप देखिए ये आपको बता रहे हैं, ठीक हो गया। सो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सोचते हैं। इंसर्ट साइटेशन करें, ठीक है, एंड न्यू सोर्स। साइटेशन ये होता है जब भी अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कोई चीज़ कहीं से पढ़ी है या आपने कहीं से कोई आप फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ सोर्स क्या थी, आपने क्या पढ़ा है, बुक पढ़ी है, जर्नल पढ़ा है, आर्टिकल। फॉर एग्जांपल आप कोई बुक पढ़ लेते हैं या आप कोई जो है किसी वेबसाइट से कोई डेटा, क्योंकि अभी आप लोगों का इनिशियल लेवल है, आप लोग रिसर्च पेपर्स को स्टडी नहीं कर रहे, चले बुक आप लोग ज़रूर पढ़ते हैं। बुक आप पढ़ते हैं, ये आपके बिब्लियो ऑथर का नेम है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास है कंप्यूटर की बुक आपने पढ़ लिया आसिया सुल्तान अली की, ठीक है, या आपने पढ़ ली है साजिद रहमान की, ठीक है। आपने साजिद रहमान की बुक पढ़ ली है, ठीक है। उसके साथ अगर कोई और ऑपरेटर है तो कर लें, ठीक है। ऑथर आपने कर लिया। टाइटल बुक का क्या है, बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। ईयर है फॉर एग्जांपल 2005। सिटी कौन सी है, फॉर एग्जांपल पेशावर से उन्होंने किया है। पब्लिशर कौन से हैं, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट बुक, ठीक है। ये वैसे में जनरल, ठीक है। ये करके आपने ओके कर दिया, ठीक है। तो अब देखें ये उसको जो है रेफरेंस साइटेशन कर देंगे। अब ये स्टाइल है, इसके अंदर फिर मुख्तलिफ देखें ये आपके पास स्टाइल है। ये अब आपने जब भी इसका करना होगा, अब इसमें फिर अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च पेपर, अकॉर्डिंग टू द थीसिस फॉर्मेट, हमारे पास टाइम जो है LMA स्टाइल है, APA स्टाइल है, वो डिपेंड करता है। सो वो रिसर्च के लिए फिर यहाँ पर आता है। इसी तरीके से आप न्यू प्लेस इसमें कुछ और डालना चाहें, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह मैनेज करने के लिए है। इसके अलावा आपके पास जो है मुख्तलिफ ये बिब्लियोग्राफी के ऑप्शंस हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आपने अब देखें इसी को मैंने जब बिब्लियोग्राफी में डाल दिया, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अगर मैंने साइटेड वर्क में डाल दिया तो ये सब देखें। अब ये साजिद रहमान था तो रहमान पहले आता है। ये स्टाइल है मुख्तलिफ। इसको लेटर आन जब आप थीसिस करने लगेंगे तो फिर उस वक्त आपके जो फॉर्मेट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से इसको है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है जो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। तो ये आपके पास है। इसी तरीके से कोई फिगर अगर आपने डालनी है, फॉर एग्जांपल एक हम जब थीसिस अपना बनाते हैं तो हम अपने कंटेंट पेज के बाद जो नेक्स्ट पेज रखते हैं हम उसमें कहते हैं कि जो हमने फिगर्स डाली हुई है इसमें, तो अब आपने अगर इनमें से कोई जो है सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो उनको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको जब आप लोग यहाँ पर से जो है टेबल के अंदर जो फिगर आपने अभी हमारे पास इधर कोई टेबल नहीं पड़ा है तो आप इसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो नो टेबल फिगर जो है फाइंड आउट हो रही है, इसको हम देखते हैं, किसी के साथ क्रॉस कर देते हैं। ओके, अब हमने इसको लिख लिया फिगर 1, ठीक है। कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास आ जाए। अब वो जो हमने देखें पेज 3 पे फिगर 1
ابھی یہ کیجیے. ویسے یہ ہے نہیں وہ فگر, لیکن جسٹ سمجھانے کے لیے کہ کس طریقے سے. اسی طریقے سے آپ کسی ٹیبل کے اوپر انٹر کرتے ہیں تو یہ آپ کو وہاں سے فگر بتائے گا. لیکن ابھی کیونکہ بہت سے فارمیٹ آپ کے جو اس سے ریلیٹڈ وہ ہیں ریفرنس سے ریلیٹڈ, تو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کراس ریفرنسنگ کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ آپشنس ہیں جو کہ آپ کے لیے تھوڑے بہت یہ ٹیبل آف کانٹینٹس اور سائٹیشنز اور یہ بیبلیوگرافی کو بتانا ضروری تھا, تو یہ آپ لوگ اس میں دیکھیں. میلنگ آپشنس میں نے آپ کو بتا دیا. ریویو کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. ریویو میں دیکھیں اسپیلنگ چیک آپ کو بتاتا ہے کہ کہاں کہاں پر کیا جو ہے آپ نے یوز ہوئے ورڈ, ان کے اسپیلنگ کے بارے میں آپ کو بتائے گا. اس میں کچھ ورڈس اگر غلط ہیں تو وہ آپ کو بتا دے گا, اور آپ پھر اس کو ڈکشنری میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم پھر وہ اس کو انڈر لائن نہیں اور اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اس میں مختلف ہیں کہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کدھر سے ہے, تو اس کو آپ ریفرنس سے معلوم ریسرچ کر بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس فریزز ہے, اس میں دیکھیں مختلف آپشنس آلریڈی موجود ہیں, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, ٹرانسلیٹ کا آپشن بڑا اچھا آپشن ہے. فار ایگزامپل کے طور پہ آپ ایک ڈاکومنٹ ہے کو انگلش ٹو فرینچ میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, آپ کے پاس یہ آپشن آ جائے گا. سو آپ ٹرانسلیٹ اگر ہول ڈاکومنٹ کو کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے یہ آپ سے نیٹ ضرور مانگے گا. یہ نیٹ پہ جائے گا اور آپ کی اس ڈاکومنٹ کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرے گا فرام دا انگلش ٹو فرینچ ہم اس کو. تو اس کے لیے یہ نیٹ سورس کی ہیلپ لے کر ڈائریکٹ نہیں کرتا, بیکاز ادھر اتنا ورڈ جو ہے ہمارے پاس وہ نہیں پڑا ہوتا. تو یہ ضروری بات ہے, اس کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن ہونا لازمی. اب انٹرنیٹ کنیکشن تھا ہم لوگوں نے کیا, ہم نے اب یہ جو اپنا لیکچر تھا ویک نمبر 7 اور لیکچر نمبر 1 اور 2, تو اس کا لکھیں فرینچ میں جو نام ہے اور اس کے کانٹینٹس کا لکھیں نام, اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئی آپ کی فرینچ ڈاکومنٹ میں. تو اسی طرح اس کو آپ عربک کسی بھی لینگویج میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ایک نیٹ اس کے لیے ہونا ضروری ہوگا, بیکاز نیٹ کے بغیر یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ کی اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر اتنے ورڈز ہونا, یا آپ کا ایک ایسے جس طرح ہم لکھتے ہیں انگلش میں تو اس میں اتنے ورڈز ہونا, تو ورڈز کاؤنٹ آپ کو بتا دے گا کہ اس ڈاکومنٹ میں جو ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ اس کو میں کلوز کرتا ہوں سب کو آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کنٹرول آل کر دیتا ہوں اور میں ورڈز کاؤنٹ کر دیتا ہوں تو یہ مجھے یہ بتاتا ہے. میں نے کنٹرول آل سے یہ بتا رہے فل یہ ڈاکومنٹ میں 21 پیجز ہیں, جس میں 3771 ورڈس ہیں. کریکٹر اس میں جو ہے 16,902 ہیں کریکٹرز جو اسپیس کے ساتھ ہے, نو اسپیس ہے, اور وتھ اسپیس کے ساتھ یہ 20,000 کریکٹر ہیں. پیراگراف اس میں 391 ہے, اور لائنس اس میں 136 ہے. سم ٹائم آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنے ورڈز اور اتنی لائنس اور اتنے پیراگراف کا ہے, تو آپ کو ادھر سے اپنی پوری ڈاکومنٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے پاس ایک یہ ہے, اس کے بارے میں اگر آپ نے کمنٹس کو ڈالنا ہے تو آپ ادھر کمنٹ ڈال دیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کبھی آپ تھیسس کو چیک کر رہے ہیں, غلطی ہو یا ٹیسٹ ہم جس طرح آپ کا چیک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے غلطی کی ہوئی ہوتی ہے اسائنمنٹ میں, تو ہم اپنی انفارمیشن کے لیے یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں رانگ کوشچن, رانگ آنسر, فار ایگزامپل سوری رانگ آنسر, جو میں نے رانگ آنسر آف کوشچن نمبر 2. تو اس طرح یہ ڈاکومنٹ کا جو ہے میرے پاس جب میں اس کو پڑھا ہوگا تو میں جب آؤں گا دیکھوں گا یہ کیوں ہائی لائٹ ہے, تو کہوں گا اچھا یہ غلط ہے, تو میں اس طرح سے. اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنے سمجھانے کے لیے ان کمنٹس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ اس کو اپنے جس طرح آپ لوگ ٹیکسٹ میسیج لکھتے ہیں اس طریقے سے لکھ کے لکھیں کہ یہ کس سر نے کیا بتایا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بتایا ہوا ہے یہ ورڈ کے بارے میں ہے, تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو کمنٹس آپ کو یہ فائدہ دیتے ہیں. اسی طرح سے کوئی بھی آپ نے اپنی ڈاکومنٹ میں مختلف کمنٹس دیتے ہیں, پھر اس میں سے ڈیلیٹ کر رکھ سکتے ہیں, اور مختلف ہیں. اسی طریقے سے ٹریک چینجز جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کدھر کدھر کون کون سے چینجز کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے اس کے اندر چینج موسٹ پاپولر آپشن جو ہے اس میں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ
اندر جو ٹریک کے اندر چینجز کے آپشن لا رہے ہوں وہ آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے, تو جو چینج ہوتا جائے گا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹریک میں آتا جائے گا ریکارڈ میں کہ آپ نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے ڈاکومنٹس ہیں, ڈاکومنٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ابھی یہ اب ریسٹرکٹیڈ آپ اگر اس ڈاکومنٹ کو کر دیں, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر یو وانٹ ٹو سائن اپ فار دا ٹرائل ورژن, ابھی یہ نہیں ہے آپ کے پاس اس میں, تو ابھی آپ اس کو آپشن میں جا بھی سکتے ہیں, یا یوں کر کے آپ اس کو, ہمارے پاس آپشن چیک کر لیتے ہیں, ایک منٹ, یہاں پر اس وقت نیٹ کا نیویگیشن ایشو ہے. تو آپ اپنے ڈاکومنٹ کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ڈاکومنٹ کو جو ہے پروٹیکٹ کر لیں. اس میں یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی اس کو اوپن کرتا ہے اور اس میں کوئی کام شام کرتا ہے تو وہ اس میں سیف نہیں کر سکے گا. سو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس آپشنز ہیں. سو یہ لیکن اتنے موسٹ کامن آپشن جو آپ کے پاس یوز ہو رہے ہیں وہ یہ سارے یوز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپشنز جو ہیں وہ اتنے کوئی آپ کو ڈیلی لائف میں فی الحال نظر نہیں آئے گے, لیکن آپ کے لیے کچھ چیزیں اندر امپورٹنٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی. ویو کا آپشن جو آپ کے پاس یہ یہاں پر یہ ویو کے آپشنس ہیں وہ سارے یہ دیکھیں, پرنٹ لے آؤٹ, فل اسکرین لے آؤٹ, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ویب لے آؤٹ, آؤٹ لائن لے آؤٹ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ویو کے اندر مین آپشن جو ہے ڈرافٹ کا جو ہے اس طریقے سے نیچے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اس طریقے سے ہے. نارملی ہم پرنٹ لے آؤٹ دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے یہ رہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے بہت سے آپشنس ہیں جب آپ پریکٹیکل کرنے لگے گے, بیکاز اب یہ اتنے ہیں نہیں آپ لوگوں کے پاس پریکٹیکل کی فیسلٹیز, تو وہ پھر آپ اس میں آپشن یوز کر کے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے دیکھیں یہ رولر اگر کبھی آپ کی اسکرین پہ نظر نہ آ رہا ہو, رولر دیکھیں یہ چیز کراتی ہے, دیکھیں یہ جس طرح پہلی کلاس میں نے آپ کو, تو رولر نہ ہو تو اکثر لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رولر نہیں ہے, تو آپ جب ویو میں آئیں گے تو دیکھیں رولر آپ کو مل جائے گا. اکثر گریڈ لائنس ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی رہے, لیکن یہ آپ کو اس میں نظر پہ نہیں آئے گی. یہ آپ کو گریڈ لائنس کا بھی فنکشن ہے بہت سی چیزوں کا, لیکن آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ڈاکومنٹ میپ, آپ کوئی ڈاکومنٹ میں کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے, یہ پوری ڈاکومنٹ کا دیکھیں آپ کو میپ اب بتا رہا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے اوپر اس کو کانٹینٹس کو بنا دیا ویسے وہ ہمیں ویسے ہی وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس چیز کو جو ہے آپ لوگوں نے اگر جو ہوگا تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس ڈاکومنٹ میں ہے کیا کیا, لیکن ہم نے پہلے کانٹینٹ بنایا ہے تو آپ کو اس لیے. اس کے علاوہ زوم کے آپشن ہے, آپ اس کو چھوٹا کر کے مزید بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ بہت بڑا بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو زوم آپ 100% نارملی بائی ڈیفالٹ جو آپ کو ہے کلیئر ویو پہ نظر وہ آئی ہے. 1 پیج دیکھنا چاہتے ہیں, 2 پیج دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح پیج کی وڈتھ کو فل اس کو دیکھیں کہ پورے پیج کے اوپر آ جائے. ٹھیک ہے, 1 پیج کر دیں, 2 پیج کر دیں. ٹھیک ہے, اس کو آپشنس کو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں. نیو ونڈو میں اگر آپ دیکھ لیں, دیکھیں اب نیو ونڈو کی ہے, یہ دیکھیں یہ 2 نیو ونڈو آ گئے. ٹھیک ہے, ارینج آپ کر لیں. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھیں اب آپ کو اس طریقے سے. تو یہ ڈفرینٹ آپشن ہے, وہ آپ جب اب یہ 2 ونڈو کو سے آپ اس کو مینول بھی کر سکتے ہیں اور اسپلٹ کرتے ہیں, تو اسپلٹ آپ کے پاس یہ آ جائے گا کہ ادھر سے آپ نے اسپلٹ کر دیا یوں. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ کے پاس یہ بھی آ گیا. تو یہ آپشن ہے سائڈ بائی سائڈ کرنے کا, یہ آپ مینول بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سارے آپ کے پاس سوئچنگ ونڈوز کے آپشنس ہیں کہ آپ 1 2 سوئچ کریں ونڈوز, اور ان چیزوں کو آپ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ آپشن ہے جو کہ آپ کو ایک دیکھا. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ لوگوں نے ڈاکومنٹ سینڈ کرنا ہے ادھر بلوٹوتھ کے ذریعے یا کوئی اور اس میں, تو یہاں پر ایڈنس کمانڈس میں وہ آپ کے پاس آئے گا. تو یہ تھا مین تھوڑا سا ایکسٹرا جو آپ کے نوٹس میں چیزیں پرووائڈ تھی ان کو آپ کو بتایا, تاکہ اگر کوئی ایشو ہو تو آپ لوگ اپنے نوٹس کو جب پڑھیں اور اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اس میں سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ آپشنس اندر نئے دیکھیں جو بہت ریئرلی یوز آپ کریں گے اپنی ان دنوں کے اندر, لیکن آپ کو پتہ ہو. اس کے علاوہ دیکھیں جون سے آپشنس اگر ہم نے ان کو ڈیپتھ میں نہیں بھی پڑھا تو وہ آپ کو ادھر جو کامن چیزیں ہیں وہ ساری بتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا.
بہت زیادہ چیزیں نارمل آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹائم نیو رومن اور سائز جو ہے 12 آلویز اینڈ لائن اسپیسنگ 1.5۔ اس کے اندر آپ ہر ڈاکومنٹ کو ٹائپ کریں، باقی آپ کو مزید آپشن جتنے بھی ہیں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، پریکٹس کے لیے اچھے ہیں، جب ضرورت پڑے آپ یوز کرنا آنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ ہو۔ تو یہ ہمارے پاس مائکروسافٹ ورڈ کے بارے میں تھا سارا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو آپ لوگ پوچھیں، اس میں پریکٹس کریں، جتنی پریکٹس کریں گے اتنا فالو ہوگا۔ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے کمپیوٹر تو انشاءاللہ آنے والے ویکس میں جب یونیورسٹی اوپن ہو جائے گی تو ہم اپنی ریمیننگ ان چیزوں کا پریکٹیکلس بھی وہاں پر کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتانی تھی کہ اگر آپ لوگوں کے پاس جو کبھی آپ کے پاس آ جاتا ہے، فار ایگزامپل کے طور پہ جی میل میں آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس جی میل میں اکاؤنٹ نہیں ہے تو بہت آسان بات یہ ہے کہ آپ جائیں اور آپ جو ہے فار ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں، یہ آپ کو پلس سے یہ آپ کی سکھا رہا ہوں کہ کیسے آپ جاتے ہیں gmail.com، gmail.com پہ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ آ جاتے ہیں۔ اب یہ میرا بائی ڈیفالٹ کیونکہ آن ہے، میں اس کو سائن آؤٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سائن آؤٹ کر دیا۔ اب اگر آپ کے پاس جی میل کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا، آپ لوگوں نے آنا ہوگا اور یہاں پر جو ہے دیکھیں سائن آؤٹ کا مطلب میں اپنے اکاؤنٹ سے آؤٹ ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ یوز این ادر اکاؤنٹ کریں گے، یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی اکاؤنٹ ہے تو آپ اس میں ڈال دیں، نہیں ہوگا اگر نئے فرسٹ ٹائم آئے تو آپ کریٹ اے نیو اکاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ فار مائی سیلف کریں گے، اس میں دیکھیں آپ اپنا سمپل نام، لاسٹ نیم، یوزر نیم جو آپ کو پسند ہے، یوزر نیم ضروری نہیں ہے جو آپ کو پسند ہے وہ اویلیبل بھی ہو، اگر اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ پھر آپ نے پھر یہاں پر لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس میں پھر پاسورڈ دیں گے، ایسا پاسورڈ دیں گے جو کہ آپ کو یاد رہے ساری عمر کے لیے، آپ نے بھولیں گے، اور نیکسٹ کریں گے تو آپ کا ای میل اکاؤنٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس یہ اکاؤنٹ ہے، میں نے اس کے بعد جب آئے گے آپ اکاؤنٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے اپنا اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور اپنے لاگ ان کر لیں گے۔ اب اس میں میں نے سائن آؤٹ کیا، میں نے اس میں سیکیورٹی کوڈ رکھا ہوا ہے، مجھے سیکیورٹی کوڈ آئے گا تو میں اس کوڈ کو ڈال کے آگے جو ہے پھر اوکے، یہ ہمارا سائن ان ہو گیا۔ اس سائن ان میں فار ایگزامپل میں کمپوز کرتا ہوں، کسی کو میں ای میل بھیجوانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اندر اٹیچمنٹ سکھا رہا ہوں کہ آپ یہ اٹیچمنٹ جب فائل دبائیں گے اور آپ کے پاس فار ایگزامپل یہ لیکچر پڑھا ہے یا آپ ڈیسک ٹاپ میں جدھر بھی آپ کی کوئی ڈاکومنٹ پڑھی ہے آپ کلک کریں گے اور اوپن یہاں پر ڈیسک ٹاپ میں آپ پھر ڈھونڈیں گے، آپ فار ایگزامپل ابھی جس لیکچر پہ ہم کام کر رہے تھے دیٹ از لیکچر نمبر 7، ہم نے اس کو اوپن کر دیا تو دیکھیں یہ ڈاکومنٹ آپ کی اپلوڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر آپ جو آپ کے فرینڈ ہے یا آپ کے ٹیچر ہیں اس کا ایڈریس، فار ایگزامپل میں اپنا ایڈریس لکھ لیتا ہوں، میں آپ وہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ سبجیکٹ نیم آ جائے گا کہ جو بھی آپ نے ای میل یا فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ یہ اسائنمنٹ ہے یا آپ لکھ سکتے ہیں کہ پریزنٹیشن ہے، ٹھیک ہے، پریزنٹیشن آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ادھر اپنا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں کہ السلام علیکم، اور اس طریقے سے پھر انٹر کر کے اور لکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ آپ کیوں بھیج رہے ہیں، اور سینڈ دبا دیں گے تو یہ ڈاکومنٹ سینڈ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایزی سا اسٹیپ ہے کہ آپ اپنے ای میل میں کس طریقے سے اپنے ٹیچر کو یا فرینڈس کو ای میل بھجواتے ہیں۔ تو یہ ایک میتھڈ ہے، امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کو ایکسٹرا میں سکھا سکا تو وہ ساتھ سکے۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنے ہی، اگلی کلاس میں ہم مائکروسافٹ پاور پوائنٹ یا ایکسل میں سے ایک کو اسٹارٹ کریں گے۔ یہاں تک کوئی ایشو کوئی مسئلہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کی کلاس یہاں پر ختم ہم کرتے ہیں اور ہمارا ویک جو ہے وہ اینڈ ہو گیا، ویک نمبر 8 کا، اور سو کوئی ایشو کوئی مسئلہ آپ مجھ سے پوچھیں۔ اگلی کلاس تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔